بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امیر مختار سقفی تاریخ اسلام میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف آراء بیان کی گئی ہیں۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو رخنہ اور فتنہ انگیزی پیدا ہوئی اس میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایات کو مستند تاریخ دانوں کے حوالوں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں مختار سقفی کی شخصیت کیسی تھی۔ عزیزان گرامی، اس نقطے پر تو تمام تاریخ دان اور فرقے ایک صفحے پر نظر آتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں خانوادہ رسالت اور ان کے جانثار اور دیگر ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والے ایک ایک شخص کو گرفتار کر کے ان کو سزائے موت دی اور ان سب کے سر قلم کر کے صاحبزادہ امام حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مختار سقفی تاریخی اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا، سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ بھی جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ وہ محبان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے، مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس طرح امام محمد باقر نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ مختار کا تعلق بنی ہازن کے قبیلے ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو گئے۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کے بعد امیر مختار نے ان کا بدلہ تو لیا، لیکن جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی جان کی نذرانے پیش کر رہے تھے تو اس وقت مختار سقفی منظر عام سے غائب کیوں تھے، اور اس وقت وہ کہاں تھے اور کیوں نہ وہ میدان کربلا میں آ کر امام حسین کا شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور یزیدیوں کے خلاف کیوں نہ لڑے؟ مختار سقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک اور دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا، بحوالہ اقوال البلاغہ۔ جب امام عالی مقام امام حسین نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کو اپنا مسکن بنایا تو کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے کچھ سرگردہ افراد پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان میں مختار سقفی بھی شامل تھا۔ ان سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ لوگ واقعی ہی امام علیہ السلام کے وفادار تھے اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے۔ امام حسین کو بھی ان کی وفاداری پر ذرا برابر شک نہیں تھا، لیکن امام باقی کوفیوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کے بجائے اپنے برادر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں حالات کا جائزہ لے لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جو کہ ایک صحابی رسول محب اہل بیت تھا۔ وہ بہت نرم مزاج کا تھا اور اس کا جھکاؤ امام حسین کی جانب تھا۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تو یزید نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا
اور ایک نسبتاً سخت اور سفاک انسان ابن زیاد کو وہاں کا گورنر لگا دیا۔ ابن زیاد نے گورنر بنتے ہی سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا اور پابند سلاسل کیا اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دیں جو امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں اپنے خطوط لے کر پہنچے تھے۔ مختار سقفی نے چونکہ مسلم ابن عقیل کو کوفہ پہنچتے ہی اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کی بیعت بھی کروائی تھی۔ مختار سقفی ابن زیاد کے نظروں میں آ چکا تھا، چنانچہ ابن زیاد نے سب سے پہلے مختار سقفی کو ہی پابند سلاسل کیا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو یک و تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار قید میں باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین کو ان کا جائز حق خلافت جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایتی اموی مکاری اور دغابازی کے سبب امام حسن کے حکومت سے دستباری کا سبب بنا، امام حسین کو مل جائے گی۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی و دیگر وجوہ کی بنا پر انہیں قتل نہ کرا سکا۔ مختار سقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے۔ پہلے مختار سقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 عیسوی میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم ابن مالک اشتربی مل گئے تھے جو ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، حرملہ، شمر ابن زیاد، سنان ابن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جب تک مختار نے امام حسین کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر سعد کا سر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ وہ تمام روایتیں جو جناب مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہیں، ان کو بزرگ محقق علماء نے جعلی بتایا ہے۔ بلکہ علامہ مجلسی رحمت اللہ نے فرمایا، مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور حسنین و کریمین کے صفات حسنہ کو نشر فرماتے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم کے بعد امامت اور حکومت کا حق فقط اہل بیت کو ہے، اور حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑی ان سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ علامہ باقر شریف القرشی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مختار شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ ان کا دل اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ بے چین رہتا۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے کہ کیسے حکومت حاصل کر لیں، لیکن یہ تمنا اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے اہل بیت کے قاتلوں سے انتقام کے خواہاں تھے۔ مختار سقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی،
ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسے رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ امام طبری اور امام زہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن چونکہ یہ روایات ضعیف ہیں، کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہے، اس لیے مختار کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار ثقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر، نعمان عبیداللہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے، وہ بھی شامل تھیں، جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا، بحوالہ بحار الانوار۔ تو معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔